نون لیگ کے دوستوں، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ بلاول بھٹو کا حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان۔ ویڈیو پیغام، کہا جیالوں تیاری پکڑو، میں آ رہا ہوں۔ مظفر آباد اور میرپور کی چوری شدہ سیٹیں واپس دلاؤں گا۔ آزاد کشمیر میں صاف شفاف نہیں، دھاندلی، گولی، قاتل اور خونی الیکشن تھے۔ کشمیریوں نے دلیری سے نون لیگ کی دھونس، دھاندلی اور گولیوں کا مقابلہ کیا۔ کارکنان نے شہادت قبول کی، لیکن پی پی کو 9 نشستوں پر کامیاب کرایا۔ 10 اگست کو پونچھ کی باری ہے، پونچھ آ رہا ہوں، باغ میں جلسہ کروں گا۔ وفاق کا بھائی چارہ کشمیر میں پارا پارا، الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی متنازع۔ نون لیگ کی جیت کے اعلان کے بعد پی پی کا نتائج ماننے سے انکار۔ دھاندلی، بیلٹ پیپر چوری اور کارکنوں پر حملوں کا الزام۔ شرجیل میمن نے کہا وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ نون لیگ کے گلو بٹوں نے کشمیر الیکشن میں مار کٹائی اور تشدد کیا۔ 2024 کی دھاندلی کی روایت دہرائی گئی۔ فارم 47 اور خیراتی مینڈیٹ والی حکومت نے فارم 47+ کی کارروائی ڈالی۔ عظما بخاری نے جواب دیا، 2024 کے عام انتخابات فارم 47 کے تھے تو سندھ اور بلوچستان حکومتوں کو لات مارے، صدر سے استعفیٰ دلوائیں، گورنر پنجاب کا سامان پیک کرائیں، اندرون سندھ میں کیسے الیکشن ہوتے ہیں سب پتہ ہے، گلو بٹ اور بدماشی کے تانے نہ دیں، عزیر بلوچ رحمان ڈکیت کو نہیں بھولے، اتنا آگے نہ جائیں جو واپسی کا راستہ ہی نہ بچے۔ گلستان جوہر کراچی میں ملنے والے نوجوان تاجر میر رضا علی کی لاش کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ واقعے کی نئی سی سی ٹی وی ویڈیو ARY نیوز کو مل گئی۔ میر رضا علی نے جیب سے روشن چیز نکال کر پھینکی۔ پولیس کے مطابق ویڈیو میں نظر آنے والی چیز موبائل فون معلوم ہوتی ہے۔ جس شہری کو میر رضا کا موبائل فون ملا اس نے پولیس کو مقام کی نشاندہی کی۔ میر رضا کی نقل و حرکت سے متعلق مزید CCTV ویڈیو بھی سامنے آئی ہیں۔ نئی فوٹیجز کا فورنسک اور تکنیکی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پولیس مختلف شواہد کو آپس میں جوڑنے میں مصروف۔ فوٹیج میں میر رضا کو آن لائن ٹیکسی میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میر رضا کی کمر پر پستول لگا ہوا تھا۔ میر رضا نے آخری مرتبہ کس سے بات کی، پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 20 میں سے 14 نشستیں نون لیگ نے جیت لی، 5 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ لیگی کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور آتش بازی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے الیکشن میں کامیابی پر لیگی امیدواروں کو مبارکباد۔ کہا کامیابی مسلم لیگ نون کی پوری ٹیم کی محنت کا ثمر ہے، عوام کا مسلم لیگ نون کی پالیسیوں پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے مظفر آباد ڈویژن کے 7 حلقوں کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ اہل 27 مظفر آباد 1 پر ملتوی الیکشن آج ہوگا۔ اہل 28 مظفر آباد 2 کے 54 پولنگ سٹیشنز پر بھی ووٹنگ آج ہوگی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کر لی، 23 نشستیں جیت کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے مظفر آباد میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ کرایا، پولیس پر فائرنگ کرائی، خوف و ہراس پھیلایا، لطیف اکبر اور MNA پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ رچایا۔ قاتلانہ حملہ کبھی مکوں گالیوں سے بھی ہوتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا مخالفین کو ہماری جیت ہضم نہیں ہو رہی۔ شرجیل میمن کی جانب سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ کیا ہی اچھا ہوتا الزامات کے ساتھ ناقابل تردید شواہد بھی دے دیتے۔ پی پی سینیٹر شری رحمان نے الیکشن کمیشن کو درج شکایات کی فہرست سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ لکھا کیا کسی نے کہا پیپلز پارٹی نے بے ضابطگی کی کوئی شکایت درج نہیں کرائی؟ دوسرے مرحلے میں الیکشن کمیشن کو 34 شکایتیں جمع کرائیں، ایک شکایت پر بھی کارروائی نہیں کی گئی۔ شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، امن و امان، ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ محسن نقوی کی حکومت پر تنقید کے بعد نون لیگ کی اعلیٰ شخصیت کا پیپلز پارٹی قیادت سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق پی پی کی قیادت سے رابطہ 1 اگست کو نون لیگ کے بڑوں کی جاتی عمرہ میں بیٹھک کے بعد ہوا۔ پیپلز پارٹی سے معاملات کو فوری طور پر بہتر کرنے پر اتفاق ہوا۔
دونوں جماعتوں کی اعلی شخصیات نے تنقید کم کرنے پر بات چیت کی۔ نواز شریف نے محسن نقوی کو جواب دینے سے منع کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے محسن نقوی کی گفتگو اور انداز گفتگو سے ہمیں شاید اختلاف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلائیں گے تو محسن نقوی ضرور آئیں گے۔ سسٹم میں کوئی کمی نہیں ہے، سسٹم پر عمل کرنے میں کمی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں جس سسٹم میں آپ نے اتنی ترقی کی اس کو ناکام کہہ رہے ہیں۔ سسٹم کا جو حصہ آپ کو سونپا گیا وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہے۔ محسن نقوی نے انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ احسن اقبال کا کہنا ہے سسٹم ناکارہ نہیں ہوا، قومی اصلاحات کے دور میں داخل ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مقبولیت سے زیادہ معیشت پر توجہ دی۔ خیبر پختونخوا میں کسی کا باپ بھی گورنر راج نہیں لگا سکتا۔ دوبارہ دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں، امن ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مزید سخت پالیسی اپنانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سوات کے دورے پر گفتگو، اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کا کہنا ہے سوات دھماکے خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی، دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ سوات کے علاقے قبل میں خودکش دھماکے کا مقدمہ درج، دھماکے میں شہداء کی تعداد 17 ہو گئی۔ شہید 5 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ایران کے ساتھ اس وقت مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت اب بھی جاری ہے، اسی کی درخواست پر اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران کے پاس یہ آخری موقع ہے، آبنائے ہرمز لازمی طور پر کھلنا چاہیے، ہرمز کل تک مکمل طور پر کھل جانا چاہیے۔ امریکی بحریہ کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے، مذاکرات طویل ہوں گے، جوہری معاملات دوسرے مرحلے میں نمٹایا جائے گا۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ سے کوئی بات نہیں ہو رہی، عمان اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق نئے بحری راستے پر معاہدے کے قریب ہیں، آبنائے ہرمز کبھی بھی جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں آئے گی۔ اسماعیل بقائی نے کہا ایران اور امریکہ میں ثالث پاکستان ہی ہے، جہاں ضرورت ہو قطر مدد کرتا ہے، مذاکرات میں کوئی نیا ثالث شامل نہیں ہوا، ہمارے چینی دوست صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کا آبنائے ہرمز پر امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس نے آبنائے ہرمز میں مداخلت کرنے والے امریکی MQ-9 ڈرون کو جدید فضائی دفاعی نظام سے نشانہ بنا کر مار گرایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے کی تازہ پیش رفت پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا بھی ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول 4 روپے 8 پیسے سستا، پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل 2 روپے 45 پیسے فی لیٹر سستا، نوٹیفیکیشن جاری، ڈیزل کی نئی قیمت 389 روپے 93 پیسے فی لیٹر مقرر، پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق 4 اگست کے لیے ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ موجودہ حکومت کو ختم کیا جائے، قومی حکومت تشکیل دی جائے، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا مطالبہ۔ کمیٹی نے نئے صوبوں کو ملکی مسائل کا حل قرار دے دیا۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے رہنما فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی، فواد چودھری، محمد علی دورانی کی نیوز کانفرنس، کہا سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ضروری ہیں، بانی PTI کی رہائی اور وسیع تر قومی مشاورت میں شمولیت لازمی ہے۔
فارم 47 کو ہٹانے کا وقت آ گیا. فرسودہ نظام میں عوام کو حقوق نہیں مل سکتے. نااہل حکمران پاکستان چلانے میں ناکامی کا اعتراف کر چکے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں خواتین مارچ سے خطاب. کہا پیٹرولیم لیوی بھتہ ٹیکس بن چکی. 3 کروڑ سے زائد موٹر سائیکل سواروں پر بھاری لیوی مسلط کر دی گئی. امیر جماعت اسلامی کا کل سے ملک بھر میں احتجاج. 7 اگست کو بڑے شہروں میں شاہراہیں بند کرنے کا اعلان. کہا صرف ایمبولینس کو راستہ دیا جائے گا. حافظ نعیم کا پیٹرولیم لیوی ختم، پیٹرول سستا اور آئی پی پیز معاہدے منسوخ کرنے کا مطالبہ. گڈز ٹرانسپورٹ تنظیموں کا 8 اگست سے غیر معینہ مدت تک ملکگیر ہڑتال کا اعلان. آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ملک شہزاد عوان کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین روزانہ کے بجائے ماہانہ بنیاد پر کیا جائے. حالیہ اضافہ واپس لیا جائے. مطالبات کی منظوری تک اشیاء ضروریہ سمیت تمام سامان کی ترسیل مکمل طور پر بند کر دی جائے. سوات میں عوام، پولیس اور پاک فوج شانہ بشانہ. پاک فوج اور خیبر پختونخوا پولیس کا مشترکہ فلیگ مارچ. شہریوں کا قومی پرچم تھام کر فوج اور پولیس سے اظہار یکجہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ. ریلی میں شرکا کے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے. عوام، پاک فوج اور پولیس مل کر ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ جاری. لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش نے موسم خوشگوار کر دیا. راولپنڈی اور نواحی علاقوں میں بارش. چکلالہ، کچہری اور لیاقت باغ میں 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. لوسر موڑ پر بارش کے پانی میں نہاتے ہوئے ڈوب کر 2 بھائی جاں بحق. ایبٹ آباد اور مضافات میں بھی موسلادھار بارش. شاہراہ ریشم سمیت لنک روڈز پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی. پلاسٹک بوتل والا پانی دھوپ میں زیادہ دیر رہنے سے کینسر کا باعث بنتا ہے. نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے حکام کا انکشاف. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو فلیور ڈرنک سے متعلق بریفنگ. رانا محمد حیات نے کہا فلیور ڈرنک پر عام بنا ہوتا ہے اور وہ اس میں ہوتا نہیں. ایسی فیکٹریوں کو سیل کیا جائے. پی ایس کیو سی اے حکام نے بتایا فلیور ڈرنک پر کسی فروٹ کی تصویر نہیں لگائی جا سکے گی. یہ وارننگ بھی پرنٹ ہوگی کہ 13 سال سے کم عمر بچے استعمال نہ کریں. چیئرمین کمیٹی نے کہا یہ وارننگ بھی ڈالی جائے فلیور ڈرنکس دودھ پلانے والی ماؤں، حاملہ خواتین کے لیے ٹھیک نہیں. سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکورٹی نے کہا فلیور ڈرنک پر وارننگ ڈالنا ہوگی، اس کا زیادہ استعمال درست نہیں. رانا تنویر حسین نے کہا بوتل والے پانی زیادہ تر غیر معیاری ہیں. پاک ایران 10ویں مشترکہ تجارتی کمیٹی اجلاس اسلام آباد میں ہوگا. ایران کا 22 رکنی اعلیٰ سطح کا سرکاری وفد پاکستان پہنچ رہا ہے. ایران چیمبر آف کامرس کا 16 رکنی کاروباری وفد بھی اجلاس میں شرکت کرے گا. وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی وزیر صنعت مشترکہ صدارت کریں گے. اجلاس میں آزادانہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت، 2 طرفہ تجارت کے فروغ پر غور ہوگا. نجی شعبے کے روابط اور کاروباری تعاون کو مزید وسعت دینے پر بات چیت ہوگی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کا دوسرا روز. دنیا بھر سے آئے زائرین کی عرس کی تقریبات میں شرکت.